لیکن اسلام کی وہ پہلی نماز جو سر عام دشمنوں کے سامنے تلواروں کی دھار کے نیچے پڑھی گئی، وہ حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر، آپ کی ہمت پر پڑھی گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بالکل سامنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی جماعت پیچھے۔ ابھی کتنی جماعت تھی؟ 40 حضرات کی جماعت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے پر مسلمان 40 ہوئے تھے، تو 40 کی تعداد میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لائے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو کافی تھا، اور کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور وہ مومن بھی آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ ادھر فاروق اعظم ایمان لائے، ادھر آیت نازل ہوئی۔ تو مطلب مومن کب بنے؟ فاروق اعظم ایمان لانے کے بعد کامل مومن ہوئے۔ مومن اس وقت اس قابل بنے کہ وہ کھلے عام لوگوں سے لڑ سکتے تھے حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے مومن گھروں میں رہتے تھے، چھت کے سائے میں رہتے تھے، تنہا عبادت کرتے تھے، ڈر اور خوف رہتا تھا، ظلم برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے متعلق روایتیں میں آگے عرض کروں گا، صحابہ اکرام کا اپنا خود خیال، ان کے اپنی باتیں کہ حضرت فاروق اعظم ایمان لانے کے بعد کیا ہوا۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئے سب کے سامنے، گلی کوچوں میں اعلان کرتے ہوئے گئے کہ لوگوں، عمر اپنے باپ دادا کے دین سے منہ پھیر لیا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اس کو قبول کر لیا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ عمر کا راستہ روکے، اور ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ کسی کی مجال نہیں تھی۔ اب بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت عمر کی عمر کیا تھی؟ ہم سوچ رہے ہوں گے 45 50 60 سال ہوں گے، کیونکہ اتنے بڑے ہونے کے بعد تو روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عمر 27 سال تھی۔ 27 سال کے نوجوان ہیں اور کھلے عام اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے اہل مکہ کے پاس وہ بچے ہی تھے، مگر ایک بچے میں، ایک کم عمر لڑکے میں اتنی طاقت تھی، اتنا خول تھا اور اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ ابو جہل جیسے بڑی عمر کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ ابو جہل جو ہر کسی کا سامنا کرتا تھا، ابو لہب جو سر عام لوگوں کو سزائیں دیتا تھا، یہ سارے بڑے بڑے سردار دنگ رہ گئے، دیکھنے کے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین کہنے لگے، حضرت فاروق اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں، ادھر مشرکین یہ کہہ رہے تھے آپس میں، عمر کیا ایمان لائے، ہماری تو آدھی قوت ٹوٹ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم جس طرف جاتے ہیں آدھی قوت ان کی ہوتی ہے، باقی سب کی ملا کے آدھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسی قوت حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہی قوت ہے، اسی قوت کی وجہ سے شیطان کے متعلق آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو دیکھ کر شیطان پھڑکتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے ایسے پھڑکتا ہے جیسے سوکھا پتا ہوا سے لڑکھڑاتا ہے۔ شیطان کو، فاروق اعظم کو جب دیکھتا ہے تو اتنا ڈر شیطان کو ہونے لگتا ہے۔ حاضرین، حضرت فاروق اعظم کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حق و باطل کے درمیان میں فرق کیا، حق کو حق ثابت کیا، باطل کو باطل ثابت کیا۔ ورنہ حق پر ہونے کے باوجود بھی صحابہ اکرام تنہائی میں رہتے تھے، بند کمروں میں رہتے تھے، ڈرا کرتے تھے۔